بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ان کے ماضی کے قریب ترین ساتھی حافظ حسین احمد صاحب نے دو باتیں کی ہیں اور ان سے کچھ سوالات کیے ہیں. یہ سوالات بہت اہم ہیں, یہ سوالات آپ تک پہنچنے چاہیے. یہ سوالات ایسے ہیں کہ ان سوالات کا جواب مولانا صاحب نہیں دے سکتے. وہ ان سے فرار اختیار کریں گے, ان سے بھاگنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ سوالات مولانا فضل الرحمان کے یو ٹرن پر بات نہیں ہے. یہ سوالات مولانا فضل الرحمان کو ان کا جو موقف تھا, وہ موقف جسے انہوں نے میثاق پاکستان کا نام دیا تھا, اس موقف کے بارے میں مولانا فضل الرحمان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تیرا وعدہ, وہ قسم, وہ ارادہ. یہ ایسے سوالات ہیں. حافظ حسین احمد صاحب نے جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا, جو بات کی, وہ بات بہت سخت ہے. حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں, پیپلز پارٹی والے, نون لیگ والے, یہ چنا چاٹ, فروٹ چاٹ انجوائے کرتے کرتے اب ان کا رجحان تھوک چاٹ کی طرف ہو گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اپنے ماضی قائد کے بارے میں کہ ان کا رجحان اب تھوک چاٹ ہو گیا ہے. تو یہ بہت سخت الفاظ ہے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں, حافظ حسین احمد صاحب کے. حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ جب 20 ستمبر کو میثاق پاکستان کیا تھا, پی ڈی ایم بنانے کا اعلان کیا تھا, تو اس وقت فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا ہم استعفیٰ دیں گے, ہم حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں, ہم سینٹ کا الیکٹورل کالج جو ہے اسے ختم کریں گے. اسے میثاق پاکستان کہا گیا تھا اور کہا گیا تھا یہ جو حکومت ہے اسے گھر بھیجا جائے گا, اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے بات نہیں کی جائے گی, اس کے کردار کے خاتمے کی طرف بڑھا جائے گا. لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی نے مولانا کے ساتھ کیا, جو مسلم لیگ نون نے بعد میں مولانا کے ساتھ کیا, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے پر رضامند ہو گئے ہیں. اور یہ مولانا صاحب کی طرف سے یو ٹرن ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا یو ٹرن ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے. دوسرا, مولانا فضل الرحمان اب بتائیں کہ اب جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے وہ اسی سسٹم کے تحت ہو رہا ہے جس سسٹم کو وہ تبدیل کرنے جا رہے تھے. جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے وہ ضمنی انتخاب اسی سیٹ اپ کے تحت ہو رہا ہے جس سیٹ اپ کے بعد وہ حلف نہ اٹھانے کی بات کر رہے تھے, اسمبلیوں میں جانے سے ہی انکار کر رہے تھے. اس کے تحت اب وہ انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں. حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا وہ موقف کہاں گیا جو 20 ستمبر کو آپ نے اختیار کیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ میں نے پہلی پیش گوئی کر دی تھی. انہوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے, نون لیگ والوں نے آزادی مارچ کے موقع پر بھی دھوکہ دیا تھا, یہ اب بھی دھوکہ دیں گے. اور مولانا جو ہے وہ اپنے موقف پر نہیں ڈٹے اور اب مولانا جو ہے پنڈی کی طرف جانے کی بات کریں. پنڈی کی طرف مارچ بھی حافظ صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں ہوگا. آپ نے عام طور پر ایک کہاوت سنی ہے, ایک محاورہ سنا, گیدڑ بھپکی. یہ جو گیدڑ بھپکی ہے, یہ بالکل وہ جو گیدڑ بچوں کی کہانی میں ہوتا ہے, I'll huff and puff, اور وہ جو بلو کر دیتا ہے, تو وہ جو ہف اور پف والی بات ہوتی ہے وہی گیدڑ بھپکی ہوتی ہے. تو وہ فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک نئی اختراع نکال کر لائے ہیں. حافظ حسین احمد صاحب نے فضل الرحمان صاحب کی دھمکی کو ایک نیا نام دیا, وہ کہتے ہیں لیڈر بھپکی. تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ لیڈر بھپکی دے رہے ہیں کہ وہ پنڈی کی طرف مارچ کریں گے. ان کا کہنا ہے کہ یہ پنڈی کی طرف مارچ نہیں کریں گے, پنڈی نہیں جائیں گے, کیونکہ فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہے کہ پنڈی میں بلائیں ہیں, اور صرف بلائیں نہیں ہیں پنڈی میں ان بلاؤں کے ساتھ شیخ رشید بھی موجود ہے. ابھی جو شیخ رشید کی موجودگی کی انہوں نے بات کی ہے, وہ ایک تو فضل الرحمان کے لیے ویسے ہی کسی مصیبت سے کم نہیں ہے. دوسرا, اب بڑی مصیبت اس لیے ہے کہ اب شیخ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں, اس لیے ان کا یہ یقین ہے کہ فضل الرحمان صاحب یا پی ڈی ایم والے پنڈی کی طرف نہیں جائیں گے. ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں کبھی بھی ساتھ نہیں دیا اور اب بالکل بھی ساتھ نہیں دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے معاملات سیٹ کر چکے ہیں, اور چونکہ زرداری صاحب کے معاملات سیٹ ہو چکے ہیں اس لیے پنڈی کی طرف جانے کا سوال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو پیدا نہیں ہوتا. مسلم لیگ نون ابھی بھی ان چکروں میں ہے کہ اس کی ڈیل ہو جائے, تو مسلم لیگ نون بھی یہ کام نہیں کرے گی. اور مولانا لیڈر ہی 2 بچوں کی مرہون منت ہیں, اس لیے 2 بچوں کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد مولانا صاحب آگے نہیں بڑھیں گے. حافظ صاحب کہتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کے سامنے جا رہے ہیں, جس الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر آپ احتجاج کر رہے ہیں اسی الیکشن کمیشن کے سیٹ اپ میں آپ الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں. تو یہ کیسا احتجاج ہے؟ جن کے خلاف آپ اعتماد نہیں رکھتے ان کے کیے گئے اقدامات پر آپ الیکشن میں حصہ لیں گے.
تو بڑے بھرپور سوالات ہیں، ایسے سوالات کہ جن کا فضل الرحمان صاحب کو جواب دینا چاہیے، اور جواب ان کے پاس ہے نہیں، ورنہ وہ پہلے بھی ان لوگوں کو دے دیتے۔ اب مطلع العلوم سے حافظ صاحب کے گھر سے نکلتے ہیں اور اب رخ کرتے ہیں دوسری بڑی خبر کا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ندیم افضل چند صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور کر لیا ہے۔ جو نوٹیفیکیشن اس سلسلے میں آیا ہے وہ نوٹیفیکیشن یہ کہتا ہے کہ استعفیٰ منظور کیا جاتا ہے ود امیڈیٹ افیکٹ، تو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اس استعفے کا منظور ہونا۔ ندیم افضل چند صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی اشاروں میں لی گئی کلاس اور ڈانٹ کو سمجھا تھا، اور اس کے بعد اگلے روز ندیم افضل چند صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب اس میں ایک بہت اہم اشارہ ہے، چند صاحب نے اپنے ٹویٹر پر ایک بات ضرور کی۔ چند صاحب نے کہا کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ یہ ہے، اپنے اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو ان کا در حقیقت ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، کہا کہ میرا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، باقی سب جعلی ہیں۔ باقی سب جعلی ہیں ندیم افضل چند کو کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ باقی سب سے ندیم افضل چند کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ندیم افضل چند پارٹی بھی چھوڑ سکتے ہیں، ندیم افضل چند استعفیٰ دے چکے ہیں، ندیم افضل چند عمران خان سے ناراض ہیں، ندیم افضل چند یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو چند صاحب نے اسی لیے بتایا کہ یہ ان کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، جو بات ہوگی یہیں سے ہوگی۔ تو وہاں سے چند صاحب نے کوئی بات نہیں کی۔ ان کے استعفے کے مسترد ہونے کی خبر بھی آئی تھی فواد چودھری صاحب کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ چند صاحب نے جذباتی ہو کر استعفیٰ دیا ہے۔ تو جذباتی ہو کر استعفیٰ دینے کی جب بات کی گئی تو عمران خان صاحب کے غصے کے بعد ہی انہوں نے استعفیٰ دیا، اور چند صاحب جو ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں کابینہ سے، پارٹی سے الگ نہیں ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ نے بڑی کوشش کی، ان کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری صاحب نے بڑی کوشش کی، فواد چودھری صاحب نے بڑی کوشش کی، اور انہوں نے چاہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ندیم افضل چند صاحب کا استعفیٰ منظور نہ کریں، اور ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ بھی اس پر رجوع کر لیں اور یہ جو اپنا استعفیٰ اسے واپس لے لیں۔ لیکن ندیم افضل چند صاحب نہیں مانے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، وہ اپنے استعفے پر ڈٹ گئے، اور اب عمران خان صاحب نے یہ استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ تو چند صاحب جو کھل کر بولتے تھے وہ چلے گئے۔ اس میں برا یہ ہوا ہے کہ ایک عام آدمی، ایک ایسا آدمی جو پاکستانی سیاست کو جانتا ہے، وہ ندیم افضل چند کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ مشورہ دے رہے تھے، اچھا مشورہ، اور یہ صرف خوشامد نہیں کر رہے تھے۔ حکمرانوں کے ارد گرد ہوتے ہیں ایسے لوگ جو صرف خوشامد کرتے ہیں۔ حکمران اچھی بات کرے، بری بات کرے، غلط کرے، جذباتی کرے، وہ صرف خوشامد کرتے ہیں کہ حضور آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ ہماری صحافت میں صالح ظافر جیسے صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں، جو لندن میں میاں نواز شریف کے ارد گرد ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ارد گرد بھی ایسے صحافی بھی موجود ہیں جنہیں ہم بڑی حد تک خوش آمدی کہہ سکتے ہیں، اور عمران خان کے ارد گرد مشیر جو ہیں اور جو سیاستدان ہیں ان میں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہم بجا طور پر خوش آمدی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہر سیاستدان، ہر بڑے آدمی کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہے، چند صاحب ایسے لوگوں میں نہیں تھے۔ تو جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے اس کی قدر ضرور کرنی چاہیے، لیکن افسوس کہ اس تمام سیاست میں جو شکایت لگانے والے تھے اور جو خوشامد کرنے والے تھے وہ جیت گئے ہیں۔ یہ اچھا نہیں ہوا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ۔